وہی آپ سے اب آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاحی باتیں عوام تک پہنچائی جائیں. آپ نے جو پوچھا کہ ہر بندہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پسند کر رہا ہے اور اسلام سے یا شریعت محمدی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ زندگی گزار رہا ہے. پہلی چیز ہم یہ بتا دیں اپنے ناظرین کو، صارفین کو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارا کریشن کیا ہے، تو ہم پر رب کا حق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے. ہر بنی چیز پر بنانے والے کا حق ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ٹیکنیکل وے میں جائیے یا کوئی بھی چیز لے لیجئے، تو مثال کے طور پہ کار لے لیجئے، بائک لے لیجئے، یہ انسان نے بنائی ہے. اگر کار کو رائٹ سائڈ اگر اس کا ہینڈل موڑ دیا جائے تو کیا وہ بائیں طرف جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات نہیں جائے گی. اگر اس کو بائیں طرف ٹرن لیا جائے تو کیا وہ رائٹ جا سکتی ہے؟ کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ مجھے میرے مالک نے بنایا، اسی نے بنایا انسان نے، اور یہی میرا مالک ہے، مجھے اسی کے حساب سے چلنا ہے. اچھا، اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رائٹ لینا چاہتے ہیں گاڑی کو، کار کو، لیکن بریک فیل ہونے کے شکل میں یا اسٹیئرنگ کام نہیں کرتا تو اس شکل میں وہ ٹرن نہیں لے پاتے یا ہم رائٹ یا لیفٹ نہیں لے پاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. پھر کیا ہے کہ جو بیٹھا ہوتا گاڑی میں اس کی بھی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، خود گاڑی کی بھی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا نا. تو جب تک وہ اپنے مالک کے اشارے سے چلتی رہی، محفوظ رہی، اور جب اس نے مالک کے اشاروں کو پانا، اشاروں کو لینا چھوڑا اور وہ خود مختار بنی، تو نہ تو وہ خود کو بچا پائی، نہ اپنے چلانے والے ڈرائیور کو بچا پائی. تو انسان کا معاملہ یہی ہے کہ خود مختاری جو آج لوگ پسند کرتے ہیں یا جو خود مختار بنے ہوئے، ان کو سوچنا چاہیے اپنی مرضی سے اگر آپ جیو گے، اپنی مرضی سے آپ چلو گے، تو جگہ جگہ آپ کو دشواریوں کا سامنا ہوگا اور ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ زندگی میں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اس نے ہمیں نظریہ بھی دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں چلنا، ہمیں رب کی مرضی سے چلنا ہے. رب نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو عبادتوں کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جس چیز کے لیے پیدا کیا، جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا، وہی کام مسلمانوں نے، انسانوں نے چھوڑ دیا، باقی سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا اپنے کریٹر کے اگینسٹ جانا، بنانے والے کی خلاف ورزی کرنا. اور میں نے مثال دی کہ جب آپ اپنے بنانے والے کے خلاف جاؤ گے تو پھر مشکلوں کا، دشواریوں کا ہی سامنا ہوگا. جی ہاں. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز، جو لوگ ناچ گانا پسند کرتے ہیں یا ڈی جے بجاتے ہیں، آپ نے کہا، میں ایک بات کہوں گا کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے تمہارا رب. اپنی روایات کی طرف پلٹ آؤ. یہ ناچ گانے، یہ ڈانس مجرے، یہ تمہاری روایات نہیں ہیں. بالکل. تم دنیا میں ناچ گانا کرنے تھوڑی آئے ہو، ڈانس کرنے تھوڑی آئے ہو. رب نے تمہیں دنیا میں حکومت کرنے بھیجا ہے. بے شک. آج جو کام ہم کرنے کے لیے آئے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا اور ہم ڈانس کرنے لگے، مجرے کرنے لگے اور گانے بجانے لگے. تو دیکھیں آپ ہم کس حال کو پہنچے ہیں. جو قوم انصاف کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، آج وہ قوم خود انصاف کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حقیقت ایسا ہی ہے نا. بالکل. ہاں. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، 100-125 سال پہلے چلے جائیں، اتنی بڑی ریاستیں اور پہلے چلے جائیں، اتنی بڑی سلطنتیں آپ کو اپنی ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی روایات کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. وہ لوگ اپنے بنانے والے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. انہوں نے ناچ گانے نہیں کیے، ڈانس پارٹیاں نہیں کی، مجرے نہیں کیے. انہوں نے جانا کہ ہمیں اللہ نے حکومت کرنے بھیجا ہے،
انصاف کی بھیک مانگنے نہیں بلکہ ہمیں منصف بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, رب فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ہی غالب کریں گے, ہم تمہیں ہی غلبہ عطا کریں گے. وعدہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ وفادار تو ہو جاؤ, ہے نا. تو یہ جو آج دیکھا جا رہا ہے نا کہ مسلمان جو کبھی منصف کہلاتے تھے, خود دوسروں کا انصاف کرتے تھے, خود حاکم بننے دنیا میں آئے تھے اور حکومت کرتے تھے, آج وہ محکوم بنے ہوئے ہیں. آج وہ خود انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں ہر معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا, اپنے بنانے والے سے دور ہو گئے, معبود حقیقی سے دور ہو گئے, اور مغربی کلچر کو انہوں نے اپنا لیا. یاد رکھیں یہ جو آج ناچ گانا ہے, ڈانس پارٹیاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رفتہ رفتہ سب جگہ گھستی جا رہی ہیں. یہ ایپ سب جگہ گھستے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہے. میں یوں ہی چند منٹ میں چاہوں اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں یا کلیریفائی کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہود و نصارہ کی یہ پلاننگ کب سے چلی آ رہی تھی اور ابھی بھی مطلب چل رہی ہے. ہاں, ہمارے جو مخالفین ہیں, دشمنان اسلام ہیں, انہیں ہمارے ہر قدم کی خبر ہے, ہمارے ہر قدم کے بارے میں انہیں پتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا دشمن ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے. ہمارے دشمن جناب ہمارے لیے 50 سال اور 100 سال آگے کی فیوچر پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں, اور مسلمان تو مجرا کر رہا ہے, بس مجرا کر رہا ہے. ہاں, ٹک ٹاک پہ ناچ رہا. آج کا نوجوان, جو نوجوان کبھی اسلام کی شمشیر کے نام سے جانا جاتا تھا, جو نوجوان اسلام کے علم کو, اسلام کے پرچم کو بلند کرتے تھے, جن نوجوانوں کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام کے پسینے چھوٹتے تھے, جو نوجوان کبھی جنگ کے میدانوں میں بجلیاں گراتے تھے اور دنیا والوں کو احساس کراتے تھے کہ جنگ کے غازی ہم ہیں, آج وہ نوجوان تھرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بس پائل باندھنے کی اور ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناچنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, بس پائل اور باندھ دو ان کے پیروں میں, اور تھوڑی سی چوڑیاں اور باندھ دو ان کے ہاتھوں میں, چوڑیاں اور ڈال دو, بات ختم ہو جائے گی. چونکہ ان کے بس کا نہ تو اسلام کے لیے کچھ کرنا رہ گیا ہے, نہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نہ اپنے پریوار والوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. نپنسک بن کے رہ گئے یہ لوگ جو ناچنے گانے والے. انہیں مطلب نہیں ہے ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے, رشتہ داروں سے, عزیز و اقارب سے, اپنے دین سے, اپنی شریعت سے, اپنے بزرگوں سے, ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو نپنسک بن کے رہ گئے, ناچنے گانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے حیا نام کی چیز ہی نہیں باقی رکھی, شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے پیروں میں پائل باندھ دی جائے اور ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دی جائیں, یہ اسی لائق رہ گئے. چونکہ اب یہ تلوار اٹھانے لائق نہیں رہے. ہاں, چونکہ دشمنان اسلام نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں اس دلدل میں پھنسایا, اور یہ سالوں سال, ہر سال کی پلاننگ ہے, سینکڑوں سال سے پلاننگ چلی جا رہی ہے, اس میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. نوجوانوں, تم ناچنے نہیں آئے تھے, آج تم ناچتے ہو, شراب پیتے ہو, ٹک ٹاک پہ مجرا کرتے ہو. ذرا پڑھو اپنے اسلاف کی تاریخ کو, اپنے بزرگوں کی تاریخ کو. تم نے تو بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا ہے, تم دنیا میں حکومت کرنے آئے ہو. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا, تمہیں ہی غلبہ دے گا, لیکن اپنی روایات کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ وفادار ہو جاؤ.